مولاي صل وسلم دائما ابدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال تعزیہ کے حوالے سے، یہ بھی سوال بہت ہی زیادہ رنگ لیے ہوئے ابھرتا ہے، اور تعزیہ داری بہت ساری ویڈیوز بھی آپ نے سنی ہوں گی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تعزیہ منانا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں تعزیہ منانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ مختلف بیانات آنے کی وجہ سے عوام کا ذہن پریشان رہتا ہے۔ یاد رکھیے، تعزیہ اصل میں اگر صحیح طریقے پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پاک کا صحیح نقشہ اگر بنایا جائے، ان کے روضہ پاک کا، ان کی قبر انور کا صحیح نقشہ بنایا جائے، اور پھر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، قرآن خوانی کی جائے، اور ان کی محبت میں اگر ان کے روضے کا نقشہ بنا لیا جائے تو یہاں تک کوئی قباحت نہیں ہے۔ لکڑیاں بھی کھیل سکتے ہیں، جسمانی ورزش بھی اس سے ہو جاتی ہے، اور آپ کی اجتماعیت کا مظاہرہ بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کوئی دقت نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس پر بغیر مزامیر کے ڈھول جو بجائے جاتے ہیں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو وہاں تک بھی کوئی خاص زیادہ جرم نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو تعزیہ کی شکل بگاڑ دینا، لمبا کئی منزلہ، تو وہ تو روضہ امام علی مقام سے کوئی نسبت نہیں رکھتا ہے۔ تو چاہیے کہ لوگ لمبا نہ بنا کے روضہ امام علی مقام کی شبیہ بنا لیں، اور پھر اس میں تاڑی شراب پی کر اور اوباشوں کی طرح جھومتا جھامتا، اور پھر اس میں اس انداز کا مظاہرہ کرنا جیسے لگے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ خوشی نصیب ہو رہی ہے اس تاریخ کو، یعنی خوشیاں منا رہے ہوں۔ آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کا انداز، اور آپ کے شراب پینے کا اور جھومنے کا اور اس دن جشن منانے کا جو انداز ہے، اس انداز کو بدل دینا چاہیے ہمیں، چونکہ ہم خوشی نہیں منا رہے ہوتے ہیں، امام علی مقام کی یادگار منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر مہذب انداز میں یادگار منائی جائے، لکڑیاں بھی کھیلی جائیں، اور مشاقی بھی کی جائے، اور بھی اس کی جگہ پر جسمانی ورزش کا کچھ اور اہتمام بھی کیا جائے، اور اس طرح سے یادگار منائی جائے، اور امام علی مقام کی محبت میں، ان کی یاد میں ان کے روضے کا نقشہ بنا لیا جائے، تو وہ تاریخ بھی زندہ رہ جاتی ہے اور حدود شرع میں رہ جاتی ہے، ممنوعات میں داخل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہمیں اعتدال کی راہ نکالنا چاہیے۔ بالکل منع کریں گے تو وہ بھی نہیں چلے گا، چونکہ اس کو لوگوں نے جزو لازم بنا رکھا ہے اپنی زندگی کا۔ آپ اگر اس کو سیدھا روکیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ سمندر میں بند باندھنا نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کو صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر لا کر کے صحیح ڈھانچہ دے دیجئے، صحیح شکل دے دیجئے، تو پھر آپ کو بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی پڑے گی ہمیں منع کرنے کی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعتدال کے ساتھ تعزیہ کی یادگار، تعزیہ منانے کا دستور بھی باقی رہ جائے گا، خرافات سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اب اس میں بہت سارے خرافات لوگوں نے بنا لیے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر۔ جہاں پہ تعزیہ رکھا ہے، اب وہیں پہ جانا پڑے گا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اب جس کو شریعت نے لازم نہ کیا، اپنی مرضی سے آپ لازم کر رہے ہو۔ کئی جگہ پر خبر ملی کہ امام صاحب اگر اس جگہ پر نہیں گئے تو لوگوں نے ان کے خلاف محاذ آرائی کیا، بلکہ ان کو نکالنے تک کی بات کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی طرح نہ کسی طرح چور دروازہ آپ نے کھول لیا، کس کا؟ کہ جس کو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، آپ اس کو لازم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ تو غیر ارادی طور پر آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کو جانے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ وہ کر رہے ہیں جس کا اختیار آپ کو نہیں ہے، آپ وہ چیز لازم کر رہے ہیں اپنے اوپر جس کو شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن پر ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا انفرادی اور ذاتی نظریہ یہ ہے کہ تعزیہ کو مکمل بند کرنا بھی صحیح نہیں ہے، البتہ اس میں جو خرافاتی شکل بن گئی ہے اس کو کم کر کے اور صحیح صورت پر لائیں تو انشاءاللہ العزیز اتنا فتنہ نہیں ہو پائے گا۔ لوگوں کے اندر جو جذبات ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے وہ بھی سلامت رہ جائیں گے،
اور خرافات سے ہم بچ بھی جائیں گے۔ کچھ اصلاح طلب امور ضرور ہیں اس کے اندر، جن کی اصلاح ہو جائے تو باقی تعزیے میں کوئی دقت نہیں ہے، بس اصلاح ہو جانا چاہیے۔ جو خرافات ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو ممنوعات شرعیہ ہیں، ان کو ہٹایا جائے اور اعتدال میں لا کر کے، حدود شرع میں لا کر کے تعزیہ منایا جائے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔